تاریخ نے مولانا محمود حسن کو ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام، دوبارہ ایک مسلمانوں کا ملک بنانے کے لیے جو پہل کر دی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہندو اکثریت کا ہے ہمارے ہاں. تو ہندو اکثریت کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے نسخہ یہ دیا کہ ہم ہندوستان 1، افغانستان 2، ایران 3 اور ترکی 4، ہم چاروں مل جائیں. تو جب چاروں ہی مل جائیں اور ایک بلاک بن جائے تو اکثریت کن کی ہوگی؟ وہ تو اکثریت ہو گئی نا مسلمانوں کی. پھر تو ہندو اکثریت پر کنٹرول کرنے کے لیے شیخ الہند نے یہ 2 قومی نظریہ دیا کہ ہم اپنی تعداد اتنا بڑھا لیں ان ملکوں کو ساتھ ملا کر کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ ہندو اکثریت کا خطرہ نہ رہے. علماء چاہتے تھے کہ ہمیں سارا ہندوستان پھر ملے تو یہ دارالاسلام ہے، ہم چھوڑ جائیں اس کو آدھے کو نہ. ہمارے عام دیسی لوگ کہا کرتے تھے کہ جی اقتدار انگریزوں نے لیا تھا مسلمانوں سے، ہندوؤں کو جو وہ پھر دے دیں، پنجابی میں کہتے ہیں یہ چاچے لگ دیں ہندوؤں کو. تو علماء دیوبند جو مخالف تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو، وہ یہ کہتے تھے سارا ملک ہی دارالاسلام بنے، ہم کیوں ہندوؤں کو اقتدار دیں، ایسے طریقے پر چلیں کہ بالآخر اسلام ہی اسلام ہو. تو میں آپ کو صرف اس توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ انہوں نے جو سوچا، کتنی دردمندی سے اور کتنی علم کی گہرائی سے اور کتنی حسن تدبیر سے جو سوچا. اب ان علماء کے بارے میں عوام یہ کہتے کہ جی علماء بزرگ کتنی جگہ ہوں لیکن 11ویں مان دینے کہ نہیں، جب تک 11ویں نہ دیں اسی کس طرح منی ہے انہوں نے. اب ان کو کون سمجھائے اس طرح کہ اونچے درجے کی جو باتیں ہیں اس کے لیے اونچا ذہن چاہیے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں اور محبت میں اور علماء دیوبند کی خدمات میں تو کچھ نہیں کہتا، میں نے موضوع کا تعارف کرا دیا. تو ہندو اکثریت کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے نسخہ یہ دیا کہ ہم ہندوستان 1، افغانستان 2، ایران 3 اور ترکی 4، ہم چاروں مل جائیں. تو جب چاروں ہی مل جائیں اور ایک بلاک بن جائے تو اکثریت کن کی ہوگی؟ وہ تو اکثریت ہو گئی نا مسلمانوں کی. پھر تو ہندو اکثریت پر کنٹرول کرنے کے لیے شیخ الہند نے یہ 2 قومی نظریہ دیا.